آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر بہت سادہ لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ جی ایک ایسی عورت کی کہانی جو ایک نبی کے گھر میں تھی، ہدایت کے بالکل مرکز میں، لیکن اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوا جن کے خلاف اس کے شوہر کو بھیجا گیا تھا۔ بالکل، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ جی، اور یہ کہانی اس بنیادی سوال کو جنم دیتی ہے کہ کیا کسی نیک انسان کی صحبت یا ایک مقدس ماحول میں رہنا، کیا یہ نجات کی ضمانت ہے؟ اور اس واقعے کی روشنی میں جواب بہت واضح ملتا ہے۔ بہت واضح اور کافی سنجیدہ۔ یہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک اصول کی وضاحت ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے میرے خیال سے ہمیں پہلے اس ماحول کو سمجھنا ہوگا جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ جی ہاں، یعنی شہر سدوم، یہ کوئی عام شہر تو نہیں تھا۔ وہاں کی فضا میں ایسا کیا خاص تھا جس نے ایک نبی کی بیوی تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ دیکھیے، سدوم کی جو کیفیت تھی نا، وہ تاریخ میں منفرد تھی۔ ایسا نہیں کہ اس سے پہلے دنیا میں گناہ نہیں ہوئے تھے، لیکن سدوم نے گناہ کو ایک نئی ہی شکل دے دی تھی۔ کیسی شکل؟ مطلب کیا فرق تھا؟ فرق یہ تھا کہ یہاں گناہ چھپ کر نہیں بلکہ فخریہ طور پر اعلانیہ کیا جاتا تھا۔ اچھا، بے حیائی کو ایک سماجی معمول، بلکہ یوں سمجھیں کہ تفریح کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ شرافت اور پاکیزگی کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اوہ، اور یہ وہ پہلی قوم تھی جس نے کھلے عام ہم جنس پرستی کو اپنایا اور اسے اپنی تہذیب کا، اپنی ثقافت کا حصہ بنا لیا۔ یعنی گناہ پر شرمندگی نہیں، فخر کیا جاتا تھا۔ یہ تو صورتحال کو بالکل ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی ماحول میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وہ روز اپنی قوم کو سمجھاتے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے، لیکن ظاہر ہے ان کی پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جی، ایک طرف وہ باہر ایک بگڑے ہوئے معاشرے سے لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف انہیں شاید یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے اپنے گھر کے اندر ایک بالکل مختلف قسم کی جنگ چل رہی ہے۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ان کی بیوی، جن کا نام بعض روایاتوں میں واہبہ آتا ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنے شوہر کی باتیں سنتیں، ان کی تکلیف محسوس کرتیں، لیکن ان کے دل پر اثر الٹا ہو رہا تھا۔ الٹا؟ جی، ان کا دل نرم ہونے کے بجائے مزید سخت ہوتا چلا گیا۔ انہیں اپنے شوہر کی پاکیزہ باتیں ایک بوجھ لگتیں، اور سدوم کی وہ رنگین گناہ آلود محفلیں وہ زیادہ پرکشش معلوم ہوتیں۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ معاشرتی دباؤ کا شکار تھیں، یا انہوں نے جان بوجھ کر اپنی مرضی سے اس ماحول کو اپنایا تھا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ذرائع سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف معاشرتی دباؤ نہیں تھا، بلکہ ایک شعوری انتخاب تھا۔ اچھا، انہوں نے ایک دوہری زندگی اختیار کر لی تھی۔ گھر کے اندر وہ ایک نبی کی بیوی کا کردار نبھاتیں، لیکن ان کا دل، ان کی وفاداری، وہ باہر کی اس قوم کے ساتھ تھیں جس کے خلاف ان کے شوہر تبلیغ کر رہے تھے۔ تو وہ ان کی سوچ سے متفق تھیں؟ جی، وہ ان کے نظریات سے متفق تھیں۔ یہ جو دوہری زندگی ہے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ کیا اس بات کا کوئی اشارہ ملتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بیوی کی اس کیفیت کا اندازہ تھا، یا وہ بالکل بے خبر تھے؟ قرآن یا دیگر ذرائع اس پر خاموش ہیں، لیکن عمومی تاثر یہی ملتا ہے کہ یہ ایک اندرونی بغاوت تھی جو ظاہر نہیں تھی۔ ان کی غداری جسمانی نہیں تھی، بلکہ نظریاتی اور روحانی تھی۔ یہ ایمان اور مشن کی غداری تھی۔ ان کا دل عذاب آنے سے بہت بہت پہلے ہی مر چکا تھا، کیونکہ انہوں نے روشنی کے بجائے اندھیرے کا انتخاب کر لیا تھا۔ ذرا یہاں رکتے ہیں۔ ان کا دل عذاب آنے سے بہت پہلے ہی ہلاک ہو چکا تھا۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ جی، یعنی جسمانی موت سے پہلے روحانی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کا انتخاب اور ان کی نیت ہی ان کے انجام کی بنیاد بن گئی۔ عذاب تو بس ایک ظاہری نتیجہ تھا۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ ان کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ کے ہاں فیصلے نیتوں اور دل کے جھکاؤ پر ہوتے ہیں۔ ان کا جسم نبی کے ساتھ تھا، لیکن ان کی روح وہ باغیوں کے ساتھ تھیں۔ اور پھر وہ رات آ گئی۔ جی، پھر وہ رات آ گئی جب اس اندرونی غداری نے ظاہری شکل اختیار کی۔ آپ فرشتوں کی آمد کی بات کر رہی ہیں،
جب 3 غیر معمولی طور پر خوبصورت نوجوان مسافروں کی شکل میں فرشتے شہر میں داخل ہوئے، جی ہاں، حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنی قوم کی بدکاری کے خوف سے ان کا چہرہ پریشان ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم ان مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ جی، وہ فوراً انہیں اپنے گھر لے آئے تاکہ انہیں لوگوں کی نظروں سے بچا سکے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت عجیب موڑ آتا ہے۔ وہ کیا؟ جب ان کی بیوی نے ان مہمانوں کو دیکھا تو انہیں اپنے شوہر کی طرح کوئی خوف نہ پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ ایک عجیب سا جوش محسوس ہوا۔ انتظار کیجئے، جوش محسوس ہوا؟ یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ جی، انہیں لگا کہ یہ ان بدکار لوگوں کا دل جیتنے اور ان کی نظروں میں مقبول ہونے کا ایک موقع ہے۔ مطلب وہ صرف اپنے شوہر کے مشن سے اختلاف نہیں رکھتی تھیں، بلکہ وہ فعال طور پر دوسری طرف تھیں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ سدوم کے معاشرے میں اپنی کوئی جگہ بنانا چاہتی تھیں؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ ان لوگوں کی منظوری چاہتی تھیں جنہیں ان کا شوہر گمراہ کہتا تھا، اور پھر انہوں نے غداری کی۔ کیسے؟ روایات مختلف ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کیا۔ کچھ کہتی ہیں کہ انہوں نے گھر کی چھت پر چڑھ کر دھواں کیا یا آگ جلائی، جو ان لوگوں کے لیے ایک اشارہ تھا۔ اچھا۔ کچھ کہتی ہیں کہ وہ چپکے سے باہر گئیں اور لوگوں کو خبر دے بھی۔ طریقہ کچھ بھی ہو، نتیجہ ایک ہی نکلا۔ نتیجہ یہ کہ سدوم کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضرت لوط کے گھر میں انتہائی خوبصورت مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی اور ایک جنونی ہجوم ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ بالکل، ایک عورت کی غداری نے پورے قوم کی تباہی کا دروازہ کھول دیا۔ جی، وہ ہجوم جب دروازے پر پہنچا تو ان کی حالت دیوانوں جیسی تھی۔ وہ دروازہ پیٹ رہے تھے، چیخ رہے تھے کہ ان مہمانوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ میں اس منظر کا تصور کر سکتا ہوں۔ ایک نبی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے، اپنی اور اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے بڑی بے بسی سے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ لیکن اس ہجوم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کی بے بسی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، جس کا مطلب تھا کہ تم ان سے نکاح کر لو اور اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ لیکن وہ ہوش میں اتنے اندھے تھے کہ انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ نہیں۔ اور پھر اس ڈرامے کا رخ اچانک بدل گیا۔ جب انسانی بے بسی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو خدائی مدد آ گئی۔ جی، اسی لمحے ان مہمانوں نے اپنی اصلیت ظاہر کی۔ انہوں نے کہا، اے لوط، ڈرو مت، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک ہی لمحے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک اشارہ کیا اور باہر موجود پورے ہجوم کی بینائی چھین لی۔ سب کی چیخیں بلند ہوئیں، حوص فوری طور پر خوف اور تکلیف میں بدل گیا۔ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے، اندھیرے میں راستہ ٹٹولتے ہوئے وہاں سے بھاگے۔ کیا زبردست منظر ہوگا! ایک لمحہ پہلے وہ گھیراؤ کر رہے تھے اور اگلے ہی لمحے وہ خود اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ جی، اس وقت حضرت لوط کی بیوی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کیا انہوں نے یہ معجزہ دیکھ کر بھی کوئی سبق نہیں سیکھا؟ لگتا تو یہی ہے کہ ان کا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد فرشتوں نے آخری حکم دیا۔ کیا حکم تھا؟ انہوں نے کہا کہ رات کے آخری پہر میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کے، یعنی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں گی۔ یہ آخری آزمائش تھی، قدموں کی نہیں، دلوں کی۔ بالکل، کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یہ حکم بہت علامتی لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ اس کا مطلب صرف جسمانی طور پر پیچھے نہ دیکھنا نہیں تھا، بلکہ اس گناہ آلود دنیا، اس تہذیب اور ان تعلقات سے مکمل طور پر ناطہ توڑ لینا تھا جنہیں وہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہ دل کے تعلق کو توڑنے کا حکم تھا۔ واہبہ جسمانی طور پر تو حضرت لوط اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ چل رہی تھیں، لیکن ان کا دل، ان کی یادیں، ان کی وفاداری، سب کچھ سدوم میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ تو وہ اس دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی تھی؟ بالکل نہیں۔ فرشتوں کی وارننگ ان کے کانوں تک تو پہنچ گئی، مگر ان کی روح تک نہیں پہنچ سکی۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب عذاب شروع ہوا، آسمان سے پتھروں کی بارش، زلزلہ اور شہر کا الٹ جانا۔ جی، جب عذاب کی گرج اور لوگوں کی چیخیں بلند ہوئیں
تو وہ خود کو روک نہ سکے۔ وہ نہ روک سکے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیوں؟ ان کا پیچھے مڑ کر دیکھنا صرف ایک لمحے کی کمزوری نہیں تھی، یہ ان کی حتمی وفاداری کا اعلان تھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ ان کا دل کس کے ساتھ ہے۔ اور جیسے ہی انہوں نے مڑ کر دیکھا، اسی لمحے آسمان سے وہی عذاب کا پتھر ان پر بھی آ گرا، اور ان کا انجام بھی اسی قوم کے ساتھ ہوا جس سے انہوں نے محبت کی تھی۔ تو اس کی تقدیر کا فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب اس نے اپنے گھر میں حق کے مقابلے میں باطل کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جی ہاں، یہ آخری عمل تو صرف اس فیصلے کا ایک ظاہری ثبوت تھا۔ اللہ نے ان کی کہانی کو قرآن میں ہمیشہ کے لیے ایک مثال بنا دیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا نام تک نہیں لیا۔ جی، انہیں صرف ایک شناخت دی گئی، لوط کی بیوی یا نوح کی بیوی، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، بطور مثال ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ صرف نبی سے رشتہ ہونا کافی نہیں۔ اس سے یہ سبق تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ نجات نہ تو وراثت میں ملتی ہے اور نہ ہی کسی نیک شخص کی قربت اس کی ضمانت ہے۔ یہ ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ بالکل، یہ اطاعت، خلوص اور دل کے جھکاؤ کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب قرآن انہیں غدار کہتا ہے تو یہ ازدواجی بے وفائی نہیں تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ ایمان کی غداری تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے مشن سے غداری کی، جو سب سے بڑا جرم ہے۔ انہوں نے حق اور باطل کی جنگ میں باطل کا کیمپ منتخب کیا، جبکہ وہ حق کے مرکز میں رہ رہی تھیں۔ اگر ہم اس کہانی کے بڑے پیمانے پر اثرات کو دیکھیں تو سدوم کی تباہی صرف پتھروں کے برسنے سے تو شروع نہیں ہوئی تھی، اس کی بنیاد تو بہت پہلے رکھی جا چکی تھی۔ جی، تباہی کا آغاز اس دن ہوا جب اس معاشرے نے گناہ کو معمول بنا لیا، جب بے حیائی کو تفریح کا نام دیا گیا، جب فطرت کے قوانین کا مذاق اڑایا گیا، اور جب دلوں نے اس روشنی سے منہ موڑ لیا جسے وہ پہچانتے تھے۔ واہبہ کی کہانی ایک آئینے کی طرح ہے جو دکھاتی ہے کہ دل جسموں کے مرنے سے بہت پہلے مر جاتے ہیں۔ ان کا دل پتھر برسنے سے پہلے مر چکا تھا۔ تو ان کی کہانی ہر دور کے انسان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی تہذیب یا فرد اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، جب اس کے اخلاقی اصول ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر بیرونی تباہی صرف ایک وقت کا معاملہ رہ جاتی ہے۔ اور اس کا تعلق صرف بڑی بڑی تہذیبوں سے نہیں بلکہ ہماری اپنی زندگیوں سے بھی ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد اچھائی بھی ہے اور برائی بھی، انتخاب ہمارا اپنا ہے۔ واہبہ کے پاس بہترین موقع تھا، لیکن انہوں نے بدترین انتخاب کیا۔ یہ کہانی ایک حتمی اور گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہدایت کے روشن ترین مرکز میں رہتے ہوئے ایک نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے کوئی بھٹک سکتا ہے تو پھر نجات کی اصل ضمانت کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ دونوں کا امتزاج ہے۔ اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اسے قبول کرنے کے لیے دل کا دروازہ کھلا رکھنا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آخری سبق جو ان کی تقدیر میں پوشیدہ ہے وہ سادہ اور ابدی ہے۔ پاکیزگی حفاظت کرتی ہے اور اندھیرا باہر سے نہیں آتا، وہ ہمیشہ اندر سے تباہ کرتا ہے۔ اور جو شخص سچ کے اتنا قریب کھڑا ہو کر بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر دے، وہ پھر سزا کے وقت کسی پناہ کی امید نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ کسی نبی کے گھر میں ہی کیوں نہ رہتا ہو۔